بلا کسی تمہید کے بالکل ایمانداری کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک پورا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نوازش ہے، عنایت ہے، کرم ہے اعلیٰ حضرت کا۔ ادھر سے آواز نہیں آئی بھائی۔ نوازش ہے، عنایت ہے، کرم ہے اعلیٰ حضرت کا، پلایا جام ہم کو مصطفیٰ پیارے کی الفت کا، پڑھا خطبہ زمیں پر سرور دی کی امامت کا، تو ہے افلاک پر چرچا جناب اعلیٰ حضرت کا۔ نہ حسن ماہ نہ خورشید کے جمال میں ہے، نہ حسن ماہ نہ خورشید کے جمال میں ہے، جو بات یا نبی آپ کے بلال میں ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ نہ حسن ماہ کہتے ہیں چاند کو، اور خورشید کہتے ہیں سورج کو۔ سورج اور چاند کا بھی وہ حسن و جمال نہیں جو حسن و جمال میرے آقا کے بلال کا ہے۔ نہ حسن ماہ نہ خورشید کے جمال میں ہے، جو بات یا نبی آپ کے بلال میں ہے۔ نہ حسن ماہ نہ خورشید کے جمال میں ہے، جو بات یا نبی آپ کے بلال میں ہے۔ اور خدا بھی جس کو رؤوف الرحیم کہتا ہے، خدا بھی جس کو رؤوف الرحیم کہتا ہے، میرا نبی وہی ہے حشر کس خیال میں ہے، میرا نبی وہی ہے حشر کس خیال میں ہے۔ نہ حسن ماہ نہ خورشید کے جمال میں ہے، جو بات یا نبی آپ کے بلال میں ہے۔ وہ سرور کشور رسالت، ارے اس ٹائم کون ہے بھائی؟ گرہ منتری۔ نہ حسن ماہ نہ خورشید کے جمال میں ہے، جو بات یا نبی آپ کے بلال میں ہے۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے ترک کے ساما عرب کے مہمان، واہ 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 نئے نرالے ترک کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ یہی سما تھا کہ پے کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت، تمہاری خاطر کشادہ ہے وہ کلیم پر جو بند راستے تھے، تمہاری خاطر کشادہ ہے وہ کلیم پر جو بند راستے تھے۔ یہی سما تھا کہ پے کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت، تمہاری خاطر کشادہ ہے وہ کلیم پر جو بند راستے تھے۔ یہ سرکار اعلیٰ حضرت کے قصیدہ معراجیہ کے اشعار ہیں۔ پورا قصیدہ معراجیہ سرکار اعلیٰ حضرت نے اشعار میں قلم بند کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ علماء کرام جانتے ہیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے یہ قصیدہ اس انداز سے لکھا ہے کہ اس قصیدے کی برابری آج تک کوئی ہندوستان کا شاعر نہ کر سکا۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جو سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اور تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ حضرات زیادہ وقت میں آپ کا نہیں لوں گا، اس لیے خاص بات پہ خاص موضوع پہ آتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب پیارے بندے یعنی ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پاک وہ ذات ہے جو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب حضرات، معراج اللہ کے نبی کا ایک معجزہ ہے۔ اگر کوئی ایسا کام جو انسانی عقل میں نہ آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو تو اسے اللہ کی نشانی اور اللہ کی آیت کہتے ہیں۔ اور اگر وہی کام جو انسانی عقل میں نہ آئے کسی پیغمبر کے ہاتھوں سے صادر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اور ایسا کوئی کام جو انسانی عقل و شعور و خرد و سمجھ میں نہ آئے کسی اللہ کے ولی سے صادر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہونا اللہ کی نشانی ہے۔ یار زور سے بولو بھائی، جلدی جلدی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے اللہ کی نشانی ہے۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو
बाप में पैदा किया गया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से बनाया गया। ये अल्लाह की कुदरत कामिला, अल्लाह की आयत, अल्लाह की निशानी है। अब आए पैगंबर की तरफ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पत्थर पर लाठी मारते हैं, पानी के चश्मे जारी हो जाते हैं। दरियाए नील पर लाठी मारते हैं तो रास्ता बन जाता है। हमारे औलाद के प्यारे आका उंगली का इशारा फरमा दे, तार तो टुकड़े हो जाए। डूबा हुआ सूरज मस्जिद से वापस पलट आए। अबू जहल की बंद मुट्ठी में कंकरियों को मेरे सरकार कलमा पढ़ा दे। पत्थर को बुलाए तो पत्थर सरकार की बारगाह में हाजिर हो। पेड़ को तलब फरमाए तो पेड़ अपनी जड़ों को चीरता हुआ, जमीन को चीरता हुआ, जड़ों को हिलाता हुआ, घसीटता हुआ मेरे सरकार के कदमों में आके गिरे, सजदा करे और मेरे सरकार का कलमा पढ़ के दिखाए। ये पैगंबर का मोजिजा है। हमारे गौस, आपके गौस, इनके गौस, उनके गौस, गौस-ए आजम। और जोर से, इतनी धीरे से काम नहीं। गौस-ए आजम, बगदाद के ताजदार, विलायत के ताजदार, औलियाए किराम के सरदार, सरकार गौस-ए आजम एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ तशरीफ ले जाए। 12 बरस की डूबी हुई कश्ती को वापस दिलाए, समंदर से निकाले। 12 बरस के बाद समंदर से निकाले। ये गौसे पाक की करामत है। हमारे गरीब नवाज, आपके गरीब नवाज, सबके गरीब नवाज एक छोटे से बर्तन में पूरे अना सागर के पानी को बुला ले, पूरे अना सागर के पानी को बुला ले। ये औलियाए किराम की करामत है। ऐसा कोई काम जो अल्लाह की जात से साजिर हो उसे अल्लाह की आयत और निशानी कहते हैं। किसी पैगंबर से साजिर हो तो उसे मोजिज़ा कहते हैं, किसी वली से हो तो उसे करामत कहते हैं। अब आ जाएं आप, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा रूहुल्लाह तक तकरीबन 1,24,000 कमोबेश अंबियाए किराम को दुनिया में मबूस फरमाया। हर नबी मोजिज़ा लेके आया, हर पैगंबर मोजिज़ा लेके आया, हर रसूल मोजिज़ा लेके आया। हजरत आदम, हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल, हजरत जकरिया, हजरत दाऊद, हजरत लूत, हजरत यहया, सारे पैगंबर, हर नबी, हर रसूल मोजिज़ा लेके आता रहा। हर नबी मोजिज़ा लेके आया। कोई 1 मोजिज़ा लाया, कोई 10 मोजिज़ा, कोई 50 मोजिज़ा, कोई 100 मोजिज़ा, कोई 200 मोजिज़ा, यानी कि हर नबी मोजिज़ा लेके आया, हर पैगंबर, हर रसूल मोजिज़ा लेके आता रहा। मगर जब हमारे और आपके प्यारे आका, हमारे और आपके प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने इस खाक जाने के जी पर मबूस फरमाया, इस दुनिया में भेजा तो एक मोजिज़ा नहीं, 100-200 मोजिज़ा नहीं, बल्कि सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक सरापा मोजिज़ा ही मोजिज़ा बना के भेजा। हुस्न यूसुफ, तमे ईसा, यदे पैसादारी, आजे खुबा हमादारन तू तनहादारी। जितने भी पैगंबर मोजिज़ात लेके आए उन तमाम पैगंबरों के मोजिज़ों का मजमूआ बनाकर अल्लाह ने हमारे और आपके आका को दुनिया में मबूस फरमाया है, हमारे और आपके आका को भेजा है। तो हजरात, सब पैगंबर मोजिज़ा लेके आए, हमारे नबी सरापा मोजिज़ा बन के आए। और मेरे नबी के करोड़ों अरबों मोजिज़ात में से बहुत बड़े एक मोजिज़े का नाम मेराज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बड़े मोजिज़े का नाम मेराज है। अब दुनिया का कोई इंसान ये सवाल करे कि रात के मुख्तसर से हिस्से में इतना बड़ा सफर, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और मस्जिद अक्सा से 7 आसमान का सफर, ये कैसे हो सकता है? तो कुरान इसका जवाब देता है, पाक है वो जात, यानी खुद नहीं गए, अल्लाह लेके गया है। यार सुभान अल्लाह तो बोलो। खुद सफर नहीं किया, अल्लाह ने कराया है। खुद नहीं गए, अल्लाह ने बुलाया है। और अल्लाह की शान क्या है? इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। दुनिया का कोई इंसान ये सवाल कर सकता है हजरत आदम अलैहिस्सलाम बगैर माँ बाप के कैसे पैदा हो गए? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के कैसे पैदा हुए? हर एक के सवाल का जवाब ये है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश अल्लाह की आयत है, अल्लाह की निशानी है। इसी तरीके से हमारे पैगंबर की मुट्ठी में, हमारे पैगंबर की
انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، یہ ہمارے نبی کا معجزہ ہے۔ ہمارے پیغمبر کے دعا کرنے سے ڈوبا ہوا سورج واپس منزل سے پلٹ کر آ جائے، یہ ہمارے نبی کا معجزہ ہے۔ اور ابو جہل کی بند مٹھی میں کنکریوں کو کلمہ پڑھائے، یہ ہمارے نبی کا معجزہ ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے نبی مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے گئے، مسجد اقصی سے آسمانوں کی سیر کر کے آئے، یہ اللہ نے کروائی، یہ اللہ کی نشانی ہے اور ہمارے نبی کا معجزہ ہے، ہمارے نبی کا معجزہ ہے۔ اب دنیا کا کوئی انسان یہ سوال کرے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو آپ کہہ دیں ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی ہزاروں میل کا سفر یہ کیسے ہوا؟ آپ کہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آسمان پر کیسے گئے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ واپس پل میں ایک آن میں پلک جھپکنے کی دیر لگی، اتنی دیر میں واپس کیسے آ گئے؟ آپ کہیں گے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ ہر شے پہ قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، اور میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ تک جتنے بھی پیغمبر دنیا میں تشریف لاتے تھے، ہر پیغمبر کا یہ اعلان ہوتا تھا کہ اے لوگو اللہ کو ایک مانو، اے لوگو اللہ کو ایک مانو۔ قوم سوال کرتی، لوگ پوچھتے، زمانے والے سوال کرتے، اے اللہ کے پیغمبر آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ پیغمبر کا جواب یہ ہوتا تھا حضرت جبریل وحی لے کے آئے ہیں، حضرت جبریل پیغام لے کے آئے ہیں، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام۔ اور ایک اصول آپ کو بتا دوں کہ سالوں سال کورٹ میں مقدمہ چلتا رہے، سالوں سال سماعت ہوتی رہے، گواہ پر گواہ آتے رہیں، گواہ پر گواہ آتے رہیں، مگر فیصلہ اسی وقت ہوگا جب چشم دید گواہ آئے۔ بولو ہوتا ایسا نہیں ہوتا؟ کوئی کہے کہ ہم نے ایسا کام سنا ہے، وہ چیز آپ کو پتا ہے، گواہی دینے کوئی آئے جج کے سامنے یا کسی کے بھی سامنے، وہ کام وہ چیز آپ کو پتا ہے؟ ہاں مجھے پتا ہے۔ آپ نے دیکھا؟ نہیں میں نے سنا ہے۔ چلو تم آگے بڑھو، تم جاؤ دوسرے کو بلاؤ۔ ہاں بھائی آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نہیں، سنا ہے۔ چلو اس کو آنے دو۔ آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نہیں، سنا ہے۔ آپ دوسروں کو آنے دو۔ اور جیسے ہی ایسا آدمی آتا ہے، ایسا گواہ آتا ہے، آپ نے دیکھا ہے؟ ہاں بھائی میں نے دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، قلم چلا دیا گیا، ایسا ایسا واقعہ ہوا، یہ بات ہوئی، یہ کام ہوا، فیصلہ ہو گیا۔ سمجھے کچھ آپ لوگ؟ نہیں بات سمجھے؟ ایک بار اور ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ کسی بھی چیز کا جب فیصلہ سنانا ہوتا ہے تو وہ جو سننے والے گواہ ہوتے ہیں ان کو آگے بڑھا دیا جاتا ہے۔ پیغمبروں کی بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا میں، آگے بڑھا دیا جاتا ہے، دوسرے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ سننے والے بات بتاتا ہے، گواہی دیتا ہے، شہادت دیتا ہے، دوسرے کو طلب کیا جاتا ہے، دوسرے کو بلایا جاتا ہے، پھر سننے والا آتا ہے، پھر دوسرے کو بلایا جاتا ہے، اور جب دیکھنے والا آ جاتا ہے تو بات کو ختم کر دیا جاتا ہے، بات کو مکمل کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بلند آواز سے اور زور سے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے۔ ہر نبی آتا رہا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا رہا، اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کرتا رہا، قوم کو کلمہ پڑھاتا رہا، قوم کو اللہ کی یکتائی کا، اکیلا ہونے کا، ایک ہونے کا اعلان کرتا رہا۔ ہر پیغمبر حضرت جبریل علیہ السلام کی وحی کے اوپر، حضرت جبریل کی وحی کے اوپر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا، قوم کو کلمہ پڑھاتا، مگر ضرورت تھی ایک ایسے پیغمبر کی، ایک ایسے نبی کی، ایک ایسے رسول کی جو ہر پیغمبر کی گواہی پر اپنی گواہی کی مہر لگواتا، ہر پیغمبر کی شہادت پر اپنی شہادت کی مہر لگاتا، اور تمام پیغمبروں کی گواہی کو وزندار
اور بھاری بناتا, ان کی گواہی پر اپنی گواہی کی مہر لگا دیتا, تاکہ قیامت کی صبح تک کے لیے تمام پیغمبروں کی, رسولوں کی رسالت کا اور پیغمبروں کی پیغمبری کا آنے کا سلسلہ ختم ہو جاتا, نبوت کا دروازہ بند ہو جاتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے اخیر میں, سب پیغمبروں کے اخیر میں, سب نبیوں کے اخیر میں, سب رسولوں کے اخیر میں ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا, اور بھیجنے کے بعد ارشاد فرمایا, اے میرے محبوب سب بغیر دیکھے گواہی دیتے ہیں, سب بغیر دیکھے گواہی دیتے ہیں, آؤ تم مجھے دیکھ لو, مجھے دیکھ کر گواہی, تم مجھے دیکھ لو اور مجھے دیکھ کر گواہی دو. اسی لیے اسی موقع پر شاعر کہتا, ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے, بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے. اور جب ہم اور آپ آئے دن ایسا مسئلہ ہوتا رہتا ہے, کوئی پراپرٹی خریدتا ہے, کوئی مکان خریدتا ہے, کوئی گاڑی خریدتا ہے, تو خریدنے والا اور بیچنے والا بیچ میں ایک آدمی جو ہوتا ہے وہ بات چیت کروانے والا ہوتا ہے. اب اس چیز کو آپ اپنے ذہن میں بسا کے رکھیں, ایک ہوتا ہے بیچنے والا, ایک ہوتا ہے خریدنے والا. ان دونوں کے درمیان میں سودا کروانے والا بیچ میں جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں وکیل, اسے وکیل کہتے ہیں. آئیں یہ علماء کرام تشریف فرما ہے, ہمارا اور آپ کا پروردگار اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. حاجی صاحب توجہ, بے شک اللہ نے مومنین کے جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. سبحان اللہ. یہ جان ہماری نہیں ہے, یہ جسم ہمارا نہیں ہے, یہ زبان ہماری نہیں ہے, یہ آنکھیں ہماری نہیں ہے, یہ ہاتھ ہمارے نہیں ہے, یہ پیر ہمارے نہیں ہے, یہ سارا کا سارا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. یہ سب اللہ نے خرید لیا ہے. قرآن کے اندر ہے, اللہ ارشاد فرماتا ہے, ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے مومنین کے جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے. کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں. بلند آواز سے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. یہ جان ہماری نہیں ہے, یہ مال ہمارا نہیں ہے, یہ جسم ہمارا نہیں ہے, ہمارے ہاتھ پیر تمام اعضاء جسمانیہ میں سے کوئی چیز ہماری نہیں ہے, وہ سب اللہ کی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اللہ کے حکم پر انہیں نہیں چلاتے, ہم اللہ کی مرضی کے مطابق ان کا استعمال نہیں کرتے, یہ ہماری کم نصیبی ہے. لیکن حضرات یہ ہاتھ ہمارا نہیں, یہ پیر ہمارا نہیں, یہ زبان ہماری نہیں, یہ آنکھیں ہماری نہیں, یہ کان ہمارے نہیں, لیکن یہ سب اللہ کے ہیں. اور یہ اللہ کا مال ہم اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرتے ہیں. کیسے استعمال کرتے ہیں, اس ساری چیزوں کا ہمیں اور آپ کو میدان محشر میں حساب دینا پڑے گا. تو حضرات اللہ ارشاد فرماتا ہے, ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ نے مومنین کے جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. اللہ نے ہمارے اور آپ کے جان اور مال کو خرید لیا. بیچنے والے ہم, خریدنے والا اللہ, اور سودا کرانے والے رسول اللہ. اللہ نے ارشاد فرمایا, میرے محبوب تم نے امت کو دیکھ لیا, مومنین کو دیکھ لیا, ایمان والوں کو دیکھ لیا, ان کے روزوں کو دیکھ لیا, ان کی نمازوں کو دیکھ لیا, ان کی تلاوتوں کو دیکھ لیا, ان کی شہادتوں کو دیکھ لیا, ان کے جہادوں کو دیکھ لیا, ان کے ایمان کو دیکھ لیا, ان کی استقامت کو دیکھ لیا. اب اس کے بدلے میں جو چیز انہیں ملے گی, جس چیز کے بدلے میں ان کے تمام اعمال کو, ان کے جسموں کو, ان کے مالوں کو خریدا گیا ہے, ان کی جانوں کو خریدا گیا ہے, وہ مال آپ دیکھ کے آ جاؤ. سبحان اللہ. تو میرے آقا ہمارا مال جس کے بدلے میں خریدا گیا ہے, یعنی جنت کے بدلے میں, ہمیں تو دیکھ لیا آقا نے, ہمارے اعمال کو دیکھ لیا, ہمارے روزوں, نمازوں, سجدوں, تلاوتوں کو دیکھ لیا. اب سجدے کے بدلے, نماز کے بدلے, قرآن کے بدلے, تلاوت کے بدلے, شہادت کے بدلے, عبادت کے بدلے جو چیز ملنے والی ہے, جو بدلے میں سودا ملنے والا ہے, وہ دیکھنے کے لیے اللہ نے ہمارے اور آپ کے پیارے آقوں کو بلایا تھا. سبحان اللہ. اس لیے ضروری تھا میرے سرکار
جنت کا نظارہ کر کے جاتے تھے۔ تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، مگر میں آپ کے درمیان میں حضرت کے درمیان زیادہ مخل ہونا نہیں چاہتا، بس ایک دو باتیں اور کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اگر کوئی پیر و مرشد سفر کرتا ہے تو اس کے سفر کو مرید بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پیر کی وہ شان ہے کہ فلاں جگہ کے لوگوں نے ہمارے پیر کو بلایا تھا، فلاں ملک میں گئے، فلاں دیش میں گئے، وہاں ایسا استقبال ہوا، وہاں ایسا خیر مقدم ہوا، وہاں یہ خاطر و تواضع ہوئی، وہاں اس طریقے سے ان کی دعوت ہوئی، اتنا بڑا پروگرام ہوا، ایسا ہوا ویسا ہوا، یہ استقبال ہوا۔ اگر کوئی استاد جاتا ہے کسی سفر پہ تو اس کا شاگرد بیان کرتا ہے، میرے استاد وہاں گئے وہاں گئے وہاں گئے، ایسا کیا، ایسا ہوا ویسا ہوا۔ اگر کوئی باپ سفر کرتا ہے تو بیٹا اس کے سفر کو بیان کرتا ہے۔ لیکن یہ کیسا سفر ہے کہ دنیا بھر کے تمام اسفار کو، باپ کے سفر کو بیٹا بیان کرے، پیر کے سفر کو مرید بیان کرے، استاد کے سفر کو شاگرد بیان کرے، مگر یہاں تو معاملہ ہی دوسرا ہے۔ اللہ کا محبوب سفر کر رہا ہے، بندہ سفر کر رہا ہے، اور خدا اس سفر کو بیان کر رہا ہے، خدا اس سفر کی عظمتوں کو بیان کر رہا ہے، خدا اس سفر کی خوبیوں کو بیان کر رہا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بس باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن وقت اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ پورے 20 منٹ مکمل ہو گئے ہیں، اس لیے میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم حاجی صاحب محمد یونس صاحب منصوری، ان کی والدہ محترمہ کو کربٹ کربٹ جنت نصیب فرمائے، اور ان کے جملہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ان کی قبر میں رحمت و انوار کی بارش عطا فرمائے، اور ان کے تمام جو حاجی صاحب کے والد گرامی اور جو بھی آباء و اجداد خاندان والے دنیا سے کوچ کر گئے، ان سبوں کی بخشش اور مغفرت فرمائے، جنت الفردوس کے بہاروں میں جگہ نصیب فرمائے۔ اب حضرات بلا کسی تاخیر کے ہماری اس بزم کے خصوصی خطیب حضرت علامہ مولانا اسلم ربانی صاحب قبلہ ممبر نور پر تشریف فرما ہے، حضرت کا خطاب نایاب ہوگا۔ بس آپ دل کی اتھا گہرائیوں سے بلند آواز سے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت کی صداؤں میں کر لیں، اور بلند آواز سے بولیں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔